خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج 20 نومبر سن 2019 کی صبح کی دعا اور چائے کی پیالی میں آپ کو خوش آمدید۔ لتوریائی سال کے مطابق آج کی پہلی تلاوت مکابین کی دوسری کتاب، اس کا 7 باب، اس کی پہلی آیت مبارکہ، پھر 20ویں آیت مبارکہ سے لے کر 31ویں آیت مبارکہ تک۔ آج کا زبور 17، اس کی پہلی، 5ویں سے 6، 8ویں اور پھر 15ویں آیت مبارکہ۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 19واں باب، اس کی 11ویں آیت مبارکہ سے لے کر 28ویں آیت مبارکہ تک۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں تمثیل دیتے ہیں بادشاہی کی، کہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہی لینے کے لیے دوسرے ملک جاتا ہے، یعنی اپنے سے بڑے کے پاس، اور وہاں جا کر وہ پیچھے سے قاصد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بادشاہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنی من پسند کا بادشاہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے بادشاہ بن کر مالک، تو وہ جنہیں دولت دے کے جاتا ہے، کسی کو 10، کسی کو 5 اور کسی کو 1، تو وہ ان سے حساب لیتا ہے۔ اب اگر ہم سرسری طور پر صرف دیکھیں کہ یعنی بادشاہت کو رد کرنا یا بادشاہ کو رد کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خداوند کو رد کرتے ہیں۔ کس وقت رد کرتے ہیں؟ جب وہ بادشاہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں خدا نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دوسری قوموں کے بعد بادشاہ ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، میرے ساتھ کلام کو کھولیں، پہلا سیموئیل، اس کا 8 باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے لے کر 8ویں آیت مبارکہ تک۔ خداوند نے سیموئیل سے فرمایا کہ ساری باتوں میں جو لوگ تجھے کہتے ہیں ان کی سن، کیونکہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا، بلکہ میں ان پر حکمرانی نہ کروں۔ جس دن سے کہ میں نے انہیں مصر سے نکالا، آج کے دن تک انہوں نے اپنے سب کاموں کے مطابق ہی یہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے اور اجنبی معبودوں کی بندگی کی ہے۔ ایسا ہی وہ تیرے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ تمثیل جو ہے وہ پیرابولیکل، جسے ہم کہتے ہیں مساخ، یعنی عبرانی لفظ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی گہرے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو یعنی ایک عام سی کہانی لگتی ہے، مگر خداوند یسوع مسیح جب تمثیل دیتے ہیں تو اس کے پیچھے گہرے بیج چھپے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ یعنی بادشاہت جو ہے، یہ یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ خداوند کو رد کرتے ہیں اور انسان کی بادشاہت چاہتے ہیں۔ مگر جب وہ بادشاہ واپس آتا ہے، کیونکہ اس نے 10 مسکال دیے ہیں، اس نے 5 مسکال دیے ہیں، اس نے 1 مسکال دیا ہے، تو وہ اس کا حساب مانگے گا۔ اور ہمیں یہ حساب جو ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب اس نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ خدا ہم سے سوال بھی کرے گا، ہم سے حساب بھی مانگے گا، اور ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ افسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب پر اس کی 10ویں آیت میں خداوند کا بندہ کچھ یوں لکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، جنہیں خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص کو خدا نے نعمت دی ہوئی ہے، ہر ایک شخص کو خدا نے پیدا کیا ہوا ہے، ہر ایک شخص کو خدا نے نیک اعمال کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ نیک اعمال یعنی اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اچھے کام نہیں کرتے تو خدا ہم سے سوال پوچھے گا، اور اگر ہم اچھے سوال کرتے ہیں تو خدا ان کا حساب لے گا۔ تو دونوں چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، تو ہم نے یہ ضرور کرنا ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ کس وجہ سے برکت دیتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، یعنی ہم اس کی شبیہ میں بنائے گئے ہیں۔ جب ہم اس کی شبیہ میں بنائے گئے ہیں تو خدا نے ہر ایک چیز سے ہمیں نوازا ہے، ہر ایک چیز اس نے ہمیں دی ہے۔ خداوند کا بندہ یعقوب اپنے خط، اس کا 1 باب اور اس کی 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھتا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔
کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں بہت ساری برکات سے نوازا ہے اور بہت سارے اعمال سے اس نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اب یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ جب ہم اس کی شبیہ پہ بنائے گئے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ جو ہے جب وہ واپس آئے گا تو وہ حساب مانگے گا، وہ ہم سے پوچھے گا ہاں میں نے آپ کو نعمت دی تھی، میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا، اور جب وہ تحفہ ہم واپس کرتے ہیں تو خداوند ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کمایا ہے، آپ نے کتنا اس کو استعمال کیا ہے، آپ نے کسی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی مدد کی۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ خداوند ہم سے پھل چاہتا ہے، اور یہ پھل جو ہے ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم خداوند میں اپنے آپ کو پوست کرتے ہیں، یعنی ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب بادشاہ جب آئے گا تو ہم اس کے سامنے اپنا نعمت رکھیں گے، ہم اسے کہیں گے کہ ہاں خداوند آپ نے مجھے نعمت دی تھی کہ میں کسی غریب بندے کی مدد کر سکوں، ہاں خداوند آپ نے مجھے نعمت دی تھی کہ میں جو مشکل پریشانی میں اس کی بات سن سکوں، ہاں خداوند آپ نے مجھے برکت دی تھی کہ میں کسی کی مدد کر سکوں یا کسی کے لیے اچھے الفاظ بول سکوں۔ تو ہر ایک چیز میں جو ہے خداوند ہم سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے جو نعمتیں میں نے آپ کو دی تھی آپ نے ان کا کیا کیا۔ آئیں اپنی ان نعمتوں کو استعمال کریں، کیونکہ ہم جو ہیں ہم خداوند کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں، ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے، اور جب خدا کی شبیہ پر بنائے گئے تو خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نیکی کریں، اور نیکی جب کریں گے تو خداوند کے نام کو جلال ملے گا، اور جب خداوند کے نام کو جلال ملے گا تو ہم جو اس کی شکل پہ بنائے گئے ہیں، اس کی شبیہ پہ بنائے گئے ہیں، اور جو نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں تو خداوند جو ہے ان میں ہمیں اور برکت دے گا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند آپ کے گھر سے تمام بیماری کو، تمام پریشانی کو، تمام مشکلات کو، اور خدا سب سے بڑھ کر شیطانی قوت کو دور کرے، اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ خداوند کے ساتھ آپ وقت گزارے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔